اسپین کے صنوبر جنگلات میں ملنے والا سونا جس کا آج تک مکمل فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ BBC سائنس۔ اسپین کی دارالحکومت میڈرڈ کے شمال میں پھیلا وسیع شمال مغربی اسپین کا خود مختار علاقہ کاسٹیلا ولیون وسیع پہاڑی سلسلوں، اونچی سطح مرتفع اور قرون وسطیٰ کے قصبوں کا گہوارہ ہے۔ اگرچہ زیادہ تر سیاح کاسٹیلو کے قلعوں کی جلوہ گری دیکھنے آتے ہیں، جس کے نام پر اس خطے کا نام پڑا، یا پھر لیون اور برگوس کی مسحور کن گرجا گھروں کی تعریف سن کر چلے آتے ہیں، لیکن زیادہ تر علاقہ تحت نظر کہرے کی چادر میں گرا ہوا ہے۔ لیکن سیگویا، اویلا اور ویلاڈولڈ کے صوبوں میں ایک بالکل مختلف خطۂ ارض ابھرتا ہے۔ یہاں ٹیرا ڈی پینارس اور سیرا ڈی گریویڈس پہاڑی سلسلوں کے درمیان خوشبودار پائن یعنی صنوبر کے درختوں کا 4 لاکھ ایکڑ پر محیط ایک گنا وسیع علاقہ ہے، جو پہاڑ کے دامن سے لے کر اس کے نشیب و فراز میں پھیلا ہوا ہے۔ اسپین کی تپتی ہوئی دھوپ سے محفوظ اور پگڈنڈیوں سے جڑا یہ جنگلاتی علاقہ مقامی لوگوں اور سیاحوں میں ہائکنگ کے لیے مشہور ہے، اور اگر آپ سال کی صحیح وقت پر وہاں پہنچے اور قریب سے دیکھیں تو آپ مزدوروں کو درختوں کے تنے کے ساتھ لپٹے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جو پائن سے مایا سونا جمع کرنے کی صدیوں پرانی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایک انتہائی ترقی پذیر بازار۔ پائن سے نکلنے والا مایا ہزاروں سال سے مختلف تہذیبوں کے ذریعے استعمال ہوتے رہے۔ اسپین اور بحیرہ روم کے بیشتر حصوں میں جہازوں کو پانی سے بچانے، علاج کرنے اور مشعلیں جلانے کے علاوہ دیگر بہت سے کاموں میں اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیکن میڈرڈ پولی ٹیکنیک یونیورسٹی میں جنگلات اور انجینئرنگ کے پروفیسر الیجاندرو چوزاس کے مطابق 19ویں اور 20ویں صدی میں آ کر ہی صنوبر کے درختوں سے رس نکالنے کا کاسٹیلا ویلیون خطے کے لیے واقعی منافع بخش ثابت ہوا۔ 19ویں صدی کے وسط میں جب ٹیکنالوجی اور صنعت کاری کی ترقی ہوئی تو اس کے دودھ جیسے سفید اور گاڑھے رس کو پلاسٹک، وارنش، گوند، ٹائر، ربڑ، تارپین اور یہاں تک کہ کھانے کی اشیاء میں تبدیل کرنے میں مدد ملی، اور کاسٹیلا ویلیون کے گھنے صنوبر کے جنگلات کے مالکان کو ان کا مستقبل تابناک نظر آیا۔ مزدور قیمتی رال یا رس اکٹھا کرنے کے لیے پورے علاقے میں صنوبر کے درختوں پر جگہ جگہ کلہاڑی چلا کر رس نکال کر جمع کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وقت طلب اور دقت طلب عمل اب دنیا کے بیشتر حصوں میں ختم ہو چکا ہے، لیکن پچھلی دہائی میں کاسٹیلا ویلیون میں اس میں نئی جان پڑ گئی ہے۔ یہ علاقہ یورپ کی ان آخری مقامات میں سے ایک ہے جہاں پر اب بھی یہ طریقہ برقرار اور رائج ہے۔ موت سے حیات نو تک۔ ماریانو گومیز صوبہ اویلا میں پیدا ہوئے اور 32 سال تک انہوں نے پائن ریزائنز یعنی صنوبر کا رس نکالنے کے والے کے طور پر کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اپنے والد سے سیکھا۔ شروع میں نے کلہاڑی کا استعمال کیا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ آج ہر کام کے لیے اوزار بہتر طریقے سے تیار کی گئی ہے، لیکن اب بھی کام دستی ہے۔ گومیز اور بہت سے دوسرے مقامی لوگ اپنے گھروں میں رس نکالنے کے لیے قدیم طرز کی کلہاڑی اور اوزار رکھتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے تھے۔ اگرچہ رس نکالنے کا طریقہ اس صنعت کے آغاز پر جیسا تھا، عملی طور پر بغیر کسی تبدیلی کی ویسا ہی ہے، لیکن موجود ہے مینوفیکچررز کو زیادہ مؤثر اور کم خرچ ٹول کے ساتھ کم خرچ کیمیائی مصنوعات بھی حاصل ہے جن سے رس میں ابال آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیداوار میں بہتری آئی ہے۔ اگرچہ ماضی میں رس نکالنے کی کوشش میں درخت کو موت کی طرف دھکیل دیا جاتا تھا، لیکن اب درختوں میں کم سے کم چیرا لگایا جاتا ہے تاکہ اسے کم سے کم نقصان ہو۔ درختوں کا خون بہانا۔ مارچ سے نومبر کے گرم مہینوں میں مقامی لوگ سب سے پہلے درخت کی چھال کی بیرونی تہہ کو اتار کر پائن سے رس نکالتے ہیں۔ پھر درخت پر ایک کیل گاڑ کر ایک برتن کو اس پر لٹکایا جاتا ہے تاکہ رس اس میں گرے۔ پھر رس نکالنے والا اس درخت پر ترچھا چیرا لگاتا ہے تاکہ رس
قطرہ قطرہ خون کی طرح برتن میں گرے۔ جب ان کے برتن بھر جاتے ہیں تو وہ سارے درختوں سے نکلنے والے رس کو 200 کلو گرام والے برتنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد پروڈیوسرز ان کنٹینرز کو فیکٹری بھیج دیتے ہیں جہاں ڈسٹیلیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، جس میں رس سے تارپین کو نکالا جاتا ہے۔ جب مائع تارپین کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ایک چپچپا اور زرد رنگ کا گاڑھا مادہ تیار ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہونے کے بعد چمکدار اور عنبرنما پتھروں میں بدل جاتا ہے۔ مقامی طور پر قابل فخر، سن 1961 میں اسپین میں صنوبر سے رس نکالنے کی عروج کے زمانے میں جب 55,267 ٹن رال نکالی گئی تھی تو اس کا 90% سے زیادہ حصہ کاسٹیلا ویلیون کے جنگلات سے تھا۔ اس کے بعد کئی دہائیوں میں رس کی مانگ اور قیمتوں میں تیزی سے کمی پیداوار میں بھی مسلسل کمی کا باعث بنی اور سن 1990 کی دہائی میں تقریباً ختم ہو گئی، اور بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی آنے لگی کہ اس سے وابستہ ہسپانوی روایت ختم ہو رہی ہے۔ کاسٹیلا ویلیون میں رس نہ صرف دیہی برادریوں کے لیے معاشی لائف لائن بن رہی ہے بلکہ ایک تجارت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ مقامی لوگوں سے بات کریں تو آپ کو جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ تقریباً ہر خاندان میں کم از کم ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس نے درختوں کا خون نکالا یا اس میں شامل رہا۔ ان قصبوں میں زیادہ تر اقتصادی اور سماجی سرگرمیاں ہمیشہ رس کی صنعت سے وابستہ رہی ہے اور یہاں کی برادری اس وراثت کو اپنی ثقافت کے ایک اہم حصے کے طور پر مانتی ہے۔ تیل کا ایک ماحولیاتی متبادل۔ متعدد مطالعات کے مطابق موجودہ شرح کے لحاظ سے سن 2050 کے بعد زمین کے تیل کے ذخائر کسی دن خشک ہو جائیں گے۔ میڈرڈ کی یونیورسٹی میں قانون کی فیکلٹی کی نائب ڈین اور ماحولیاتی پالیسیوں کی ماہر بلینکا روڈریگز جاویز کا خیال ہے کہ رسک ایک مناسب متبادل فراہم کر سکتا ہے۔ اس کی ماحولیاتی فوائد کے علاوہ صنوبر کی گوند کے حامیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اسپین کی دیہی خروج کا حل پیش کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صنوبر کے جنگلات میرا دفتر ہے اور یہ مجھے وہاں کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں جہاں میں پیدا ہوا ہوں۔ مجھے اپنے کام کی جو بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ یہاں میرا کوئی باس نہیں، اور دوسری یہ کہ میں یہاں قدرت اور اپنے لوگوں سے براہ راست رابطے میں رہتا ہوں۔ کام میں خود مختاری۔ آج تقریباً 96% صنوبر کی گوند کاسٹیلا ویلیون سے اکٹھی کی جا رہی ہے۔ ایرینز اور روڈریگز کا ماننا ہے کہ ان قدیم جنگلات کو بچانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ صنوبر کے شوقین افراد کو یہاں زیادہ اختیار فراہم کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو دیہی قصبوں میں کام کرنے اور رہنے پر راغب کرنے سے روڈریگز کا ماننا ہے کہ خطے میں آپ کو ٹورزم یعنی ایکو ٹورزم یعنی سیاحت بھی بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ کمپنیاں سیاحوں کو جنگلات کی سیر کے لیے لے آئیں گے۔ گوند سے جڑی سیاحت۔ اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے گوند سے بڑے خطے وادی تیٹر نے حال ہی میں اقوام متحدہ کی ادارے یونیسکو بائیوسفیئر کی حفاظت میں آنے کی درخواست دی ہے۔ اگر آپ ان جنگلوں میں غور سے دیکھیں تو آپ کو درختوں کے تنوں پر لٹکے مٹکوں پر اسپین کا مائع سونا قطرہ قطرہ